تو میں نے ہر فورم کی اوپر بات کی ہے PFP کے فورم کو یوز کیا کام کر رہے سر تھوڑا تھوڑا یہ راجہ پرویز افطار ندیم آزاد صالح جنجوعہ صاحب پوری پریس کلب کوکٹا کی میڈیا کی ٹیم آپ کی منتظر تھی ماشاء اللہ آپ کو کوکٹا میں دیکھ کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ کوکٹا آئے. سر جو آپ سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا موجودہ کرنٹ ایشو کے چل رہا ہے ایران اور پاکستان کے حوالے سے اور ایران کے ساتھ اسرائیل کے حوالے سے امریکہ بھی اس میں کود پڑا ہے اور ہمارے اس کو کہہ رہے ہیں جو حکمران ہیں کہ آپ کو ہم اس کو وہ دیں گے ایوارڈ دیں گے یا کہ نوبل انعام کے لیے سفارش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی جماعت کا موقع پہ جانے کی کوشش کریں گے اور دوسرا کیا پاکستان کو ان حالات میں اس چیز کی سفارش کرنی چاہیے, آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام صحافی برادری کا, آپ تشریف لائے اور میں تاخیر سے آنے پر آپ سے معذرت کرتا ہوں. آپ نے کافی سارا انتظار کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نوبل انعام کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا گیا ہے وہ امریکی صدر ہے, اور امریکہ کی تاریخ عراق میں آپ نے دیکھی, پھر اس کے بعد افغانستان میں دیکھی, پھر اس کے بعد جہاں بھی دنیا میں ظلم ہوا, ویتنام میں, سارا کچھ آپ نے ساری تاریخ پر آپ بہتر جانتے ہیں. تو ایسی شخصیت یا ایسے ملک کی کوئی اہم شخصیت کو پیس کے لیے, وہ جو ہم تو اس کو ویسے پیس ایوارڈ نہیں مانتے, وہ تو ایک تماشا ایوارڈ ہے صاحب ظاہر ہے, جو دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا قاتل ہے یا دنیا کے آپ انسانیت کا دم بھرنے والوں کی بات کریں تو اس وقت دیکھیں کہ وہ سب سے بڑے قاتل ہیں اور سب سے زیادہ انہوں نے اس وقت پوری دنیا میں جنگیں مچا رکھی ہیں. بلکہ آپ فلسطین کا حال دیکھیں اور اب بالکل تازہ ترین ایران کے اندر جو انہوں نے آگے اٹیک کیے ہیں اس کی صورت میں تو پاکستان کی جو جغرافیائی حدود ہے اور پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کی بنیاد پر تو کبھی بھی پاکستانی حکومت یا پاکستانی کسی بھی شخصیت کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم پر وہ اقبال نے کہا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے. ہم پر تو یہی سارے مسلط کیے ہوئے ہیں کہ یورپ زدہ, اور اقبال نے کہا کہ وہ آنکھ کے جو سرما یا فرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے. تو یہ ہم پر مسلط کیے حکمران ہے, اسی سے ثابت ہوتا ہے. اور صرف ہم پر نہیں, ستامن اسلامی ممالک کے اوپر تقریباً جو حکمران بیٹھے ہیں وہ سارے مسلط کیے ہوئے ہیں. ورنہ آپ اردن کا حال دیکھ لیں اور آپ باقی ممالک کا حال دیکھ لیں کہ پاکستان اور قوم کے اور ملت کے جو جتنے بھی ہیں, جتنی بھی قومیں ہیں, ان کی رخ دیکھ لیں اور ان پر جو مسلط حکمران ہیں ان کے رخ دیکھ لیں. اور پاکستان کے اندر بھی یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی جناب ایک فون کال کے اوپر, یہ تو اگر تفصیل کی جائے تو شہاب نامہ کھول کر دیکھ لیں, وہاں سے لے کر اور آج تک یہ جو پاکستان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر ایوب خان نے جناب میٹنگ چھوڑ کر امریکی صدر کا سیکٹری کا فون سنا, تو اس نے کہا ایشیائی سیکٹری تھا, اس نے کہا کہ آپ نے اتنی قومی سلامتی کی اہم میٹنگ چھوڑ کر اور ایشیائی سیکٹری کا فون سنا ہے. اس نے کہا جو قومیں لوگوں کے زکوٰۃ اور خیرات پہ پلتی ہو نا, ان کو فون سننے پڑتے ہیں اپنی سلامتی چھوڑ کر. اچھا, یہ جو جنگ ابھی چل رہی ہے, جس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران پر بھی حملہ کیا گیا, اسرائیل کی جانب سے, پھر امریکہ بھی اس میں انوالو ہو چکا ہے, لیکن پاکستان کا کوئی واضح سٹانس نہیں نظر آ رہا. بینگ این اپوزیشن پارٹی, آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور حکومت کو کیا؟ دیکھیں ہمارا اس میں نا دو لفظی موقف ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے اسی طرح ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ پہلے ہی ہماری موقف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے انہوں نے دنیا میں مسلم امہ کو اور مسلم ممالک کو اور ان ترتیب سے برباد کیا ہے, ان پر جنگیں مسلط کی ہیں, مثال کے طور پر جہاں سے شروع ہوئے ہیں وہ عراق ہو گیا, پھر افغانستان ہو گیا, پھر شام ہو گیا, پھر لیبیا ہو گیا, ان پر ترتیب سے آئے. ایران کی باری ہے, اس کے بعد باری کس کی ہے؟ پاکستان کی باری ہے. تو باری کل بھی آنی ہے, تو آج بھی آنی ہے. تو اسلام کا تو ویسے طریقہ کار ہی ہے جس کو ہم ماننے والے ہیں, ہم فالو کرنے والے ہیں, ان کا تو طریقہ کار ہے کہ جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری. ان فروخ خفاف ثقالا, کہ جناب تیاری رکھو, اور جناب واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم, اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اس سے اور اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ. اس وقت میرے خیال سے پاکستان کا روئے زمین پر دو بڑے دشمن ہیں, ایک اسرائیل ہے اور دوسرا امریکہ ہے. یہ دونوں دشمن ہیں اور وہ کبھی اس کے ذریعے چھیڑخانی کرتے ہیں, کبھی اس کی سلپ آف ٹنگ تھوڑی ہے جو اس نے کہا ہے کہ ہم ازلی دشمن ہیں, ہم اسے تسلیم ہی نہیں کرتے. تو ہمیں تو تیار رہنا چاہیے, ہم پر کسی وقت بھی جنگ مسلط ہو سکتی ہے.
سب سے پہلے ہم آپ کو کوٹا احمد کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات تو یہی چونکہ آج کا یہ جو موضوع ہے یہ بین الاقوامی سطح پہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہے بےگناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اسرائیل نے پہلے جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں پہ غزہ پہ جو ہے وہ مظالم ڈھائے اور امریکہ کی جو ہے پشت پناہی اس کو حاصل تھی. یہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن ہماری 1 ارب سے زائد مسلمان جو ممالک ہے، اس کی آبادی ہے، ہر چیز ہے، تیل کے ذخائر ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود مسلمان جو قومیں ہیں جو ہمارے عرب ممالک ہیں یا پاکستان ہے یا جتنے بھی مسلم امہ ہیں، یہ بٹی ہوئی ہے. آج کیونکہ بحرین میں اور دیگر جگہوں میں جو امریکہ کے اڈے ہیں اور اس نے آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے جو لڑاکا تیارے ہیں وہاں پہ جو ہے مسکا کر لیے ہیں. اب مشکل حالات ہیں ایران پہ بھی، جبکہ چین اور روس جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. زبانی حمایت پاکستان نے بھی کی ہے، سفارتی سطح پہ ہر چیز پہ. اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ مسلم امہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاش کر. اب تو اس وقت دیکھیں وہ ہے نا کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے، یہ اس کے اوپر ہم امن کر رہا ہوں. ایران نے ایک بیان دیا کہ ہم نے 300 سال تک کسی سے جنگ نہیں لڑی، تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے جنگ نہیں لڑی. اگر ہم نے اپنے قوت اور اس کا اظہار کیا ہوتا تو آج کسی کو ضرورت نہ ہوتی. اور آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے. امریکہ نے سامنے ایک بدماش کے طور پر اسرائیل کو رکھا ہوا ہے، وہ اسی طور پر ڈیل کرتا ہے اور اسرائیل کو سامنے فرنٹ لائن پر لا کر اس نے ہر ممالک کے اندر دخل اندازی کی ہے. ابھی تو امریکہ نے ڈرٹ بھی کیا ہے نا، کل جو حملہ کیا ہے وہ تو گزشتہ رات میں، اس سے پچھلی تو اس میں تو ڈرٹ بھی حملہ کیا. اور اقوام متحدہ کے جو ہیں وہ آپ نے ان کا پڑھ لیا ہوگا ذمہ دار کہ امریکہ نے یہ دخل اندازی کیا. تو بھائی نہ اقوام متحدہ کسی چیز کی چیز 11 بعد ازاد تدبیر ماں رخ سوئے ماں خانہ دارت پیر ماں. اقبال نے کہا افراد ز افرنگو شیرینی افراد ز پرویزی و شیرینی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کفن چوروں سے آپ کو امید ہے. انہوں نے اقوام متحدہ کو سامنے رکھا ہوا ہے. آپ کوئی حرکت کریں تو اقوام متحدہ کی یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی بات ہو جائے، اقلیت کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو بلکہ کوئی بھی بات ہو جائے تو اقوام متحدہ تک جناب وہ کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن تک وہ جناب ٹلیاں کھڑک جاتی ہیں. جی یہ ہو رہا ہے تو کیا ہیومن رائٹس کی جو پامالی کیا فلسطین سے زیادہ کسی ملک کے اندر ہوئی ہے؟ دنیا کے اندر کہیں ہوئی ہے؟ بچوں پر بمباری، نہتوں پر بمباری، مساجد پر، ہسپتالوں پر، تاریخ میں اتنی بمباری. اس کے بعد جو اب ایران میں ہوا ہے تو یہ ان سے کوئی توقع نہیں ہے. اب تو جناب زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے کہ کبھی کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. اب تو سیدھی بات ہے، جنگ آپ پر مسلط ہے، آج ہو یا کل ہو، باری ہماری ہے. سر اگر ایران کے ساتھ بڑی قوتیں روس ہے اور چائنا ہے یا پاکستان ہے، پڑوسی ممالک جتنے بھی ہیں، یہ بالکل عملی طور پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو آپ آئندہ ایران اور امریکہ اور اس کی جنگ کے بارے میں اگلی پوزیشن آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہوگا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. بھائی مسلمان جنگ میں آج تک کبھی نہیں آ رہا، وہ کربلا میں 72 دے کے بھی نہیں آ رہے، آج تک نہیں آ رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں فلسطین والے جنگ ہار گئے؟ وہ تو اپنے مقام پر کھڑے ہیں. شہید ہونا شہادت ہے، مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت. ہاں جنگوں سے نقصان ہوا، افغانستان میں جنگ ہاری گئی یا جیتی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہا گیا پتھر کے دور میں بھیج دیا جائے گا، تو پتھر کے دور میں تو نہیں گئے. مسلمان جنگ سے کبھی نہیں آتا. کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سے. ہمارے پاس نظریاتی طور پر اقبال کی ایک پوری سیرت موجود ہے، اگر ہم اسے ہی پڑھ لیں اور جناب اس کے اوپر ہی کر لیں. اقبال نے کہا نا کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سہرے فرنگیا. اس وقت جو ہے نا موقع کہ وہ افرنگ کا جو ہے سہارا ہے نا وہ توڑنے کا وقت ہے، اور ٹوٹ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے ابھی انڈیا کے اندر جتنی جدید ٹیکنالوجی تھی وہ آپ نے گرائی نہیں ہے، رافیل ہو یا جو بھی ہو گرائی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کو پامردی ہے، مومن پہ بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، چائنا اور روس پر نہیں. سر میں اب آپ کی پارٹی کے حوالے سے دو سوال کرنا چاہوں گا نیشنل لیول پہ. یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ باقی دیگر پارٹیوں نے حال کیا ہوا ہے، حکومت قائم کی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی اس سیاسی میدان میں سروائیو کریں گے یا کسی اور پارٹی کو اپنا ترجیح بھی بنائیں گے؟ کیونکہ جو پاکستان کی سیاست ہے یہاں پر اگر اتحاد نہیں کیا جائے گا تو کافی مشکل ہے کہ اسمبلی تک پہنچا جائے یا اقتدار تک پہنچا جائے. دیکھیں ہمارے ساتھ اتحاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا موٹو دیکھ لیں، اس کے اوپر کوئی بھی پارٹی آ جائے ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں. مثال کے طور پر ہمارا موٹو ہے اسلام، پاکستان اور عوام.
ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اب جب جس پارٹی کے اندر پرویز رشید جیسے سینیٹر ہوں گے یا فواد چودھری جیسے جناب وزراء ہوں گے، ہمارا تو اس پارٹی کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات رہی کہ پاکستان ہے، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا جناب نظریاتی محافظ بننا یہ ہماری ہے، اور نیچے ہے عوام. تو اس بنیاد پر ہمارے ساتھ کوئی آ کر بیٹھ کے بات کرنا چاہے، بلکہ آ رہے ہیں صبح شام آ رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم ہم سے یہ توقع رکھتی ہے کہ رخ سوئے میخانہ دارت پیر ماں، بھی مولوی بھی اسی بھی جناب ہم پہ بیک والے بھی اسی راہ پر چل پڑے ہیں جس میں باقی چل رہے ہیں. تو سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نظریات کا ہے. سیٹ ایک بھی نہ ہمیں ملی، ہم جس نظریے کے لیے کھڑے ہیں ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے. کبھی تو تیری زبان پر میرا نام ہوگا اور سر عام ہوگا، کبھی تو ہوگا انشاءاللہ. لاسٹ کوسچن بٹ ناٹ لیسٹ، کہ جس طرح طریقے لبیک ایک جاندار آواز کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جو درجن دیے، جو ایک وجہ شہرت بھی آپ کہہ لیں بنی، جس میں وسائل پر ایک آواز تھی. لیکن اب جو پاکستان کے انٹرنل ایشوز ہیں، مہنگائی آپ دیکھ لیں، عوام غریب، اس کا کوئی نقصان حال نہیں ہے. اپوزیشن بھی اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی ہے یا نہیں، ایک ہی سائڈ اس کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ جو حالات ہیں، باقی سب حکومت میں بیٹھے ہیں. تو طریقے لبیک پاکستان کا، چونکہ پہلے پیٹرول کے حوالے سے آپ کا ایک احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے الٹیمیٹم دیا تھا، اب اس کے بعد کافی دفعہ مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی جانب مہنگائی کے لیے تو ہمارا کل بھی احتجاج ہوا ہے، آج بھی احتجاج ہو رہا ہے، پرسوں بھی احتجاج ہو رہا ہے. اس کے لیے قوم تیار نہیں نہیں قوم تیار نہیں ہے. ذہنی طور پر میں آپ کو کھلی بات کہہ رہا ہوں، قوم تیار نہیں ہے. قوم کہتی ہے آپ جائیں، آپ بند کریں، آپ ساتھ ہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے صرف چینل نیوز پر بیٹھیں گے تو قومیں اس طرح تو پھر نہیں نا. اور اقبال نے کہا نا کہ ہوا ہے گو تم تو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دی انداز خسروانہ. ہم تو اپنے جلا رہے ہیں لیکن قوم سیریس نہیں ہے. قوم کو آج بھی نواز شریف یاد ہے، قوم کو آج بھی زرداری یاد ہے، قوم کو آج بھی عمران یاد ہے، قوم کو اپنے مسائل یاد نہیں ہے. آج آپ بھی الیکشن کرائیں، قوم پھر ان کے ساتھ کھڑی ہے، چوروں کے ساتھ کھڑی ہے، ڈرامے بازوں کے ساتھ کھڑی ہے. قوم جس دن سیریس ہوگی، یہ مہنگائی بھی اس پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ نہ مہنگائی ہے، پاکستان کا مسئلہ نہ کوئی اور مسائل ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ چند شخصیات ہیں جن کی بنیاد پر پورے ملک کو یرغمال بنایا. بس 4-5 خاندان ہیں ظاہری طور پر، ویسے 35 اور 32 خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا. سر ایک سوال ہے، جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے ہم جب لائیو کرتے ہیں سب کو بہتر پتا ہے، ہمارے چینلس ہیں، بہت سارے پیجز ہیں، وہ جب طریقے لائیو بیگ لکھتے ہیں یا نام لیتے ہیں وہ بند ہو جاتا. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اس ایشو کو. جی ہم نے اٹھایا ہے، لیکن رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا جرم یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آزادی اظہار کا پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے، شخصی آزادی حاصل ہے. یہاں پر جناب LGBT کے قانون پاس ہو رہے ہیں، یہاں پر دنیا کی جناب واحیات ترین جو کچھ واحیاتی ہیں، یہاں پر حدود آرڈیننس سے لے کر ہر قانون ہے، ہر ایک کے لیے آزادی ہے. لیکن یہاں ہمارے لیے آزادی نہیں. عجب دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں، یہاں زبان ترستی ہے میری بات کرنے کو. ہمارے لیے یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بات لوگوں کے ذہنوں میں گھر کرتی ہے. ہماری بات بالکل سادہ اور آزادہ ہے، معنی میں دقیق ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے کون سے یہ آج تک پاکستان کے اندر یہی تماشا لگایا گیا کہ وہ معیشت ہو تو ان کو جناب GDP اور جناب ایسی اصلاحات میں عام بندہ پھنسا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، یہ نفع ہے، یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ کمائی ہے، یہ سود ہے، یہ حلال ہے. بس اتنے 4-5 باتیں ہیں. انشاءاللہ 26 کو ہمارا ہم آپ کو دعوت دیں گے. ہمارا 26 کو وائٹ پیپر آ رہا ہے. ہم پوری جی تو ٹھیک ہے، پھر جہاں کافی حد تک کنٹرول کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کریں گے. اور اس کے متبادل ہم انشاءاللہ لا رہے ہیں جلدی، اس کے متبادل ساری چیزیں. یہاں پہ آپ نے کوٹا بھی کیا ماشاء اللہ، کوٹا کے بعد نہ ہمارے پاس کوئی اسپورٹس اسٹیڈیم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ہے. سڑکیں بھی آپ نے دیکھی کس طرح بنا. کوٹا والوں کے لیے اکیڈمی تحصیل ہے، جب ہم یہاں سے ہمارے باؤ دار قربانیاں دی، بہت بڑا ہے پلان کا یہاں پہ پروجیکٹ لگا ہوا، لیکن ہم پھر بھی اسکول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کیا کو میسج دینا چاہیے کہ جاتے ہوئے جو آج تک نہیں ہوا اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں. آج آئے ہوں، انشاءاللہ آگے بہتری آپ کو نظر آئے گی. وہ ہاسپٹلز ہوں، وہ ہم انشاءاللہ ورکنگ کریں گے. اور دیکھیں ہمارا کام ہے کہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. وہ انشاءاللہ کرنل صاحب موجود ہیں، یہاں ان کی پوری تنظیم اور تحریک موجود ہے. انشاءاللہ آپ کو ہاسپٹل آگے سے بہتر آپریشنل طریقے میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا جہاں تک ہوا، لیکن دعا کریں کچھ قانونی اور جناب وہ کیا کہتے ہیں
حکومتی جناب وسائل ہمارے ہاتھ میں آئیں تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ملک چلتا کیسے. تھینک یو ویری مچ. آپ کو یونیورسٹی کی بھی ضرورت ہے, ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کو ہاسپٹلس کی بھی ضرورت ہے. یہ پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ تو دروازہ ہے کشمیر کا, دروازے کی یہ صورتحال ہے تو اندر جا کر کیا کریں گے. تو یہاں تو اتنی کچھ ہونا چاہیے, ساری سہولیات ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے, میں جو چل کر آیا ہوں جس روڈ سے, وہ روڈ دیکھ کر ہی دل باغ باغ ہو گیا ہے. تو ابھی سر ریسنٹلی اس کو وہاں پہ پیمنٹس ہوئی ہے, سارے کے سارے فنڈز ریلیز ہوئے ہیں. جس روڈ سے آپ آئے ہیں نا سر, اس کے تمام فنڈز ابھی ریلیز کیے ہیں گورنمنٹ نے. اور یہ حالت ہے سر. اور اللہ کرے کہ میڈیا جو ہے وہ اس فورم سے بات بھی کرے, کیونکہ کل جو میرے ساتھ جو میڈیا آیا تھا تو ان کو میں نے کہا تھا کہ یہ اس روڈ پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگے ہیں. تو اگر آپ لوگ خود نہیں بولیں گے, جس اسد بھائی نے بڑا سمپل سا آپ نے کہا ہے کہ عوام خود نہیں بولے گی تو پھر وہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی لیڈر بات کرے. تو لیڈر تو بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے سر. جی جی, ہم میدان عمل میں ہیں. ویری تھینک یو ویری مچ. چلے جائیں گے.